ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے اور یہاں اس کا گھر نہیں ہے، بچے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ بات تو وہ کما کر کے پیسے دیتا ہے تاکہ یہاں گھر بن جاوے. پتہ ہوتا نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا گھر نہیں ہے تو میں پہلے اپنا گھر بناؤں گا تاکہ اگر اس ملک سے مجھے نکال بھی دیں گے تو اپنے گھر میں آؤں گا. ہاں، تو اپنا گھر بناتا ہے کیونکہ یہ وطن ہے، یہاں تو آنا ہی آنا ہے. ہاں، دوسری جگہ نہیں ہے. تو اس لیے آخرت ہمارا اصلی وطن ہے. اس لیے میں نے کہا دنیا میں اپنی ضرورت بھی پوری کریں گے اور دنیا سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے. کیوں کہ آخرت میں سدا رہنا ہے، آخرت سے واپس نہیں آنا ہے. ہاں، یہ تعلیم دی ہے. تو اس لیے دنیا کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، دنیا میں راحت بھی لینی ہے اور دنیا سے آخرت بنانی ہے. دنیا سے آخرت بنانے کا سامان دیا ہے. جیسے مکان بنانا ہو تو مکان بنانے کا سامان، ریتی لاؤ، سیمنٹ لاؤ، لوہا لاؤ، مکان بنے گا. بنتا ہے نا؟ ہاں. آخرت بنانے کا سامان دیا کہ آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ کہ آخرت بنانے کا سامان سب سے پہلے ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان دیا، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ہے، یہ آخرت کا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، یہ عبادت کا کلمہ ہے. ہاں، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے اس کی عبادت کریں گے. محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی عبادت کے طریقے وہ ہوں گے جو محمد الرسول اللہ بتائیں گے. اللہ عبادت کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا طریقہ بتائیں گے. اللہ حکم دے گا کہ نماز پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتائیں گے. اللہ حکم دے گا زکوٰۃ ادا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے. اللہ روزے کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کا طریقہ بتائیں گے. اللہ حج کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کا طریقہ بتائیں گے. اللہ نکاح کرنے کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا طریقہ بتائیں گے. تو اس طرح ہماری پوری زندگی دینی بنے گی. سمجھے نہیں؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کہ اللہ کسی بات کو عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. عبادت میں اور دنیا میں رہنے میں کیا کیا طریقے ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے اور دین بنانے کے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلا آخرت بنانے کا سامان یہ کلمہ ہے. آخرت بنانے کا سامان کیا ہے؟ یہ کلمہ. ہاں، یہ کلمہ ہم کو دیا گیا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو سب سے پہلے یہ کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ آدم و شفیع اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور آدم علیہ السلام اس کے پسند کے ہوئے چنے ہوئے پیغمبر ہے. تو اس طرح یہ کلمہ چلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اصلی مایہ ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے. ہاں، کہ ہماری زندگی کا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے ہے. کس سے ہے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے ہماری زندگی کا تعلق ہے. کہ اللہ کو اللہ مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے. اللہ حکم دیں گے، رسول طریقہ بتائیں گے، اللہ حکم دیں گے، رسول طریقہ بتائیں گے. اور اس طرح ہماری زندگی حکموں والی، طریقوں والی بنے گی. کھانے کے طریقے، کمانے کے طریقے، عبادت کے طریقے، شادی بیاہ کے طریقے، سب چیزوں کے طریقے جس کا اللہ حکم دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین کہتے ہیں کہ اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا، اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا. اس طرح زندگی کلمے والی بنے گی. جب زندگی کلمے والی بنے گی تو پھر زندگی کی برائیاں نکل جائے گی اور زندگی کی خیر آئے گی، کیونکہ یہ خیر کا کلمہ ہے. یہ کلمہ خیر کا کلمہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ اپنے پڑھنے والے کو برابر نفع دیتا رہے گا، مصیبتیں بنائے دور کرتا رہے گا. حدیثوں میں کہ یہ کلمہ برابر اپنے پڑھنے والوں سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا رہے گا، خیر لاتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا حق ادا کرے. جیسے کھیتی کا حق ادا کرے تو کھیتی فائدہ دے گی، اور کھیتی میں جائے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے میرے بھائیوں کلمہ فائدہ دے گا جب کلمے کا حق ادا کرے. یہ کلمے کا کیا حق ہے؟ کہ کلمے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں وہ کرے اور اللہ نے جو کام منع کیا ہے وہ نہ کرے. یہ کلمے کا مطلب ہے. جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. جب ہم کلمے والے بنیں گے اور کلمے والی زندگی ہوگی، حکم والی، تو پھر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ اپنے قدرت سے ہمارا مددگار بنے گا.
ہاں یہی طریقہ ہے، نبیوں کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ دیتے ہیں، یعنی دین دیتے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آیا تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور اللہ اپنی طاقت سے ہماری مدد کرے گا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے کہ وہ ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں ساتھ دے گی۔ ہاں تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں پھر آدمی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے گزرتا ہے، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی صحت کی پریشانی، کبھی گھر کے مسئلے مسائل، کبھی دل کا سکون چلا جاتا ہے، اور ایسے وقت میں انسان ہر جگہ مدد ڈھونڈتا ہے، لیکن اصل سکون اور مدد اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک عظیم کلمہ جو غم اور مصیبت کے وقت بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر تھے، نہ کوئی مدد نہ کوئی راستہ، تب انہوں نے اللہ کو اسی کلمے سے پکارا اور اللہ نے ان کی مصیبت دور فرما دی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور گناہوں کا اقرار ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ آج ہماری زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں ہیں، لیکن ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم موبائل اور دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اصل سکون اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیے، مصیبت اللہ کی طرف سے دوری کی وجہ سے بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے دور بھی ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ چاہے تو پل بھر میں حالات بدل دے۔ تو آج سے آپ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہم ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم، پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔